دوستو آج ہم بات کریں گے اس معاہدے کے بارے میں جو جنوبی ایشیا میں پانی کی تقسیم کا ضامن سمجھا جاتا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی۔ یہ معاہدہ 1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ اگر بھارت اس معاہدے کو اچانک منسوخ کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا بھارت ایسا کر سکتا ہے اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی ایک تاریخی معاہدہ ہے جس کے تحت 6 دریاؤں سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے، جبکہ مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حصے میں آئے۔ یہ معاہدہ پچھلے 60 سال سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے باوجود بھی قائم رہا ہے، لیکن اگر بھارت اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دے تو معاہدے میں کوئی واضح ٹرمینیشن کلاز موجود نہیں ہے، یعنی بھارت یک طرفہ طور پر اسے قانونی طور پر منسوخ نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان اس سے متفق نہ ہو یا کوئی عالمی ثالثی عدالت اجازت نہ دے دے۔ دوسری بات، اگر بھارت پھر بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی اور پاکستان عالمی عدالت انصاف یا عالمی بینک سے جیسے اداروں سے رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری بات، اس کے نتائج صرف قانونی نہیں ہوں گے بلکہ معاشی اور سفارتی بھی ہوں گے۔ پاکستان کے زراعت شدید متاثر ہو سکتی ہے، خطے میں کشیدگی اور ممکنہ تصادم کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ بھارت کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، خاص طور پہ اگر وہ ثالثی شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو۔ چوتھی بات، عالمی بینک اب بھی اس معاہدے کا حصہ ہے۔ اگر بھارت اسے ختم کرنے کی کوشش کرے تو عالمی بینک ثالثی میں دوبارہ کردار ادا کر سکتا ہے، جیسے کہ ماضی میں ہوا تھا۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک نازک مگر اہم ڈور ہے جو بھارت اور پاکستان کو ایک پانی کے دھاگے سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس کا ختم ہونا نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے خطرناک ہوگا بلکہ پورے خطے میں پانی کی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور کون کون سے معاہدے ہیں جن کو پاکستان بھی ختم کر سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے شملہ معاہدہ جو کہ 1972 میں ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد ہوا تھا، جس میں دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تمام مسائل کو پرامن طور پر دو طرفہ بات چیت سے حل کیا جائے گا، مطلب بائی لیٹرلی حل کیا جائے گا، ملٹی لیٹرلی حل نہیں کیا جائے گا، کسی اور کی مداخلت نہیں کی جائے گی، صرف انڈیا اور پاکستان آپس میں بات کریں گے۔ ورنہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو آج پاکستان کشمیر والے معاملے پہ پوری دنیا میں سے کسی کو بھی ثالثی کے لیے بلا سکتا تھا۔ یہ معاہدہ کشمیر سمیت تمام مسائل پر دو طرفہ بات چیت کی بنیاد ہے۔ اگر پاکستان اس معاہدے سے ہٹتا ہے تو وہ اقوام متحدہ یا عالمی برادری کو مداخلت کے لیے دعوت دے سکتا ہے، جو کہ بھارت کو پسند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ لاہور ڈیکلیریشن 1999 میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ وزیر اعظم نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی کے درمیان ہوا، جس میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق اعتماد سازی پر زور دیا گیا تھا۔ اگر پاکستان اسے معطل کرے تو خطے میں ایٹمی کشیدگی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان جوہری تناؤ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تجارت اور ویزا سے متعلق معاہدے ہیں۔ اس کے بعد LOC فائر بندی سیز وائر ایگریمنٹ ہے 2003 اینڈ 2021 کا، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایسے معاہدے یک طرفہ طور پر معطل تو کر سکتا ہے، قانونی طور پر ممکن ہے، لیکن اس کے بین الاقوامی نتائج ہوں گے، دونوں ممالک کی سفارتی ساکھ متاثر ہوگی، جنگ یا تنازع کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل تھی اس معاملے میں، کیونکہ یہ ریسنٹلی اور آج بھی انڈس واٹر ٹریٹی والا معاملہ جو ہے وہ سارا ہائی لائٹ ہوا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔